السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ سعدیہ نے کویت سے سینڈ کی ہے، جو میں آپ کو ابھی سنانے لگی ہوں۔ یہ ارلی ڈیز آف 1980 کی بات ہے۔ ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی۔ 8 لمبے سال اس کی نظر ہو گئے، اور اس دوران ایک وحشتناک واقعات ہوتے رہے کہ ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں ان دنوں ایران کے شہر تہران میں رہتی تھی۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، اور میری ایک بیٹی تھی جس کا نام ڈوسا ہے۔ میری اور میرے شوہر کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس کی اس وقت ایج 5 ایئرز ہوگی، مگر جنگ کی وجہ سے میں نے اسے اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ میرے شوہر ایک ڈاکٹر تھے، میں بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر ڈوسا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ اب ملک کو ڈاکٹرز کی اشد ضرورت تھی، تو میں نے اپنے میڈیکل کالج گئی تاکہ اپنا آخری سیمسٹر پورا کر سکوں، مگر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایڈمیشن نہ دیا۔ ویسے بھی جنگ نے حالات کو مشکل کر دیا تھا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ کے رہ گیا۔ میں اپنے آنسو پیتی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اپنے گھر آ گئی۔ میرا گھر ایک پوش بلڈنگ میں تھا۔ میری نیبرز میں ایک بہت اچھی عورت اور وہ میری دوست بھی تھی۔ اس نے ڈوسا کو سنبھالا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر مجھے پوچھنے آ گئی کہ داخلہ کیوں نہیں ملا۔ وہ میری ہمت بندھانے لگی، تو میں کچھ بہتر ہوئی اور ڈوسا کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ شام کو میرے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے بھی ایڈمیشن کا پوچھا، تو میں نے غصے میں اپنے ہسبینڈ کو جواب دیا کہ آج اگر میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو اس کے رسپانسبل آپ ہیں۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ وہ ایک کول مائنڈڈ بندے تھے۔ اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں سے کچھ ڈاکٹرز کو جنگی کیمپ بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں میرا نام بھی ہے۔ میں ان کی صورت دیکھنے لگی۔ ایسی کنڈیشن میں وہ مجھے اور اپنی بچی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ کچھ کہنا فضول تھا۔ میں نے ایک بات پوچھی کہ کب جانا ہے۔ وہ بولے کہ کل صبح میری روانگی ہے، تم ڈوسا کو لے کر امی کی طرف چلی جاؤ۔ یہ ایک اور بڑی پریشانی تھی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ان پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ عراق کی طرف سے نیوز ہے کہ تہران پر بمباری کی جائے گی، تو بہتر ہے کہ یہاں پر نہیں رکا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے تو میں چلی جاؤں گی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، اور اسی رات آدھی رات کے قریب ڈوسا کی پکار سے میری آنکھ کھلی۔ بابا بابا، ڈوسا مسلسل چلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرے شوہر جلدی سے باہر کو نکل گئے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ بولے کہ شاید وہ خواب میں ڈر گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے بات کو اہمیت نہیں دی اور سو گئی۔ اس وقت میں جنات کے وجود پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی تھی، مگر بعد میں جو کچھ ہوا اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ صبح میرے شوہر 2 ماہ کے خرچ دے کر اور پیسے اور کرایہ میرے حوالے کر کے جنگی کیمپ کی طرف چلے گئے، اور ہم دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اس دن بمباری کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں بہادروں کی طرح ڈٹ گئی تھی۔ دن روٹین کے مطابق گزرا۔ کھڑکی کے شیشوں پر ٹیپ چپکا دی گئی تھی تاکہ بمباری سے شیشے نہ ٹوٹے۔ بلڈنگ کی 7 منزلیں تھیں۔ ہمارا گھر 4تھی منزل پر تھا۔ جب بھی سائرن ہوتی تو سب لوگ بلڈنگ کے نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے اور بچوں کے کانوں پر ہیڈ فون لگا دیتے تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ اس روز شام کو میرے شوہر کا فون آیا کہ وہ پہنچ گئے ہیں اور کنڈیشن بہت خراب ہے۔ میں نے یقین دہانی کرا دی کہ میں جلد چلی جاؤں گی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنگ آخر کب تک چلے گی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی رات ڈوسا نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، تو وہ بولی کہ گھر میں جن آ گئے ہیں، میں نے سنا ہے ان کو۔ میرا دل ایک دم سے ڈر گیا۔ میں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ فضول باتیں تمہیں کس نے کہی ہیں؟ بولی کہ ابراہیمی نے کہا ہے کہ جن ہوتے ہیں اور وہ یہاں بھی آ گئے ہیں۔ میں نے جھٹ اسے خاموش کروا دیا اور میں پھر اس کو سلانے لگی۔ اسے سمجھایا کہ جن نہیں ہوتے اس طرح، بچوں کو ڈرانے کی کہتے ہیں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ صبح ابراہیمی سے بات کروں گی۔ وہ بچہ ہمارے مالک مکان کا بھتیجا تھا، کچھ ہی دن پہلے یہاں آیا تھا۔ وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی فیوریٹ گڑیا غائب تھی۔ اس نے راگ لاپنا شروع کر دیا کہ مجھے ایمن چاہیے،
ایمن اس کی گڑیا کا نام تھا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر گڑیا نہ ملی۔ بات اگلے دن پر ٹل گئی۔ میں نے اسے پرومس کیا کہ کل ضرور ڈھونڈ کر دوں گی۔ وہ سو گئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ شوہر کے بنا مجھے سونا عجیب لگ رہا تھا۔ بمباری کی آوازیں دور سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے ہمت دے۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی کہ اچانک ڈوسا کی پکار سے میری آنکھ کھلی۔ امی امی، میں بھاگ کر اس کے روم میں پہنچی تو وہ زور زور سے رو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی چلائی کہ وہ لے گئے میری ایمن کو۔ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا کہ کون لے گئے تو بولی کہ وہ جنات۔ مجھے لگا میں ایک جنگل میں کھڑی ہوں جہاں ہر طرف پرچھائیاں ہیں۔ میں نے مشکل سے اسے سلایا۔ صبح تک میں نہ سو سکی، کروٹیں بدلتے صبح ہو گئی۔ اگلے دن بریک فاسٹ کے بعد میں نے کرایہ لے کر مالک مکان کے گھر پہنچی۔ میں نے کرایہ ان کو دینے کے بعد باتوں ہوئی باتوں میں ان سے کہا کہ ابراہیمی میری بیٹی سے جنات کی باتیں کرتا ہے، آپ اسے منع کریں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ بات سنتے ہی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور استغفار پڑھنے لگے۔ پھر بولے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ابراہیم گونگا ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک دم سے سناٹے میں آ گئی اور مزید بولی کہ جنات کا وجود تو قرآن میں ثابت ہے، مگر ایسی باتیں ان حالات میں نہ کریں۔ سنا ہے کہ جنگ کے دوران جنات کا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھ سے کچھ اور سنا نہیں گیا۔ میں اجازت لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر بچہ گونگا ہے تو اس نے ڈوسا سے ایسی باتیں کیسے کر لی؟ یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ ہمارے مالک مکان کا گھر دوسری سٹوری پر تھا۔ میں سوچ میں گم وہاں سے نکلی اور ڈوسا کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر آ گئی۔ ابھی میں سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ ڈوسا مجھ سے ہاتھ چھڑا کر تیزی سے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے سامنے پہنچی، ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ہماری بلڈنگ لرز اٹھی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ میں مشکل گرتے گرتے بچی۔ میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس وقت مجھے ڈوسا کا خیال آیا۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے اس کا نام لے کر چیختی ہوئی گھر کے اندر بھاگی۔ گھر کے اندر والے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور ڈوسا کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں پریشانی سے اس کا نام لے کر پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تو اندر کا منظر مجھے دہلا گیا۔ کمرے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور ڈوسا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں لا کر صوفے پر لٹایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہوش میں آئی تو میری جان میں جان آئی۔ اب کچھ لوگ میرے گھر میں گھسے آ رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر بلا رہے تھے۔ اس وقت ڈوسا نے کہا کہ جن میرے کمرے میں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ ہماری فیوریٹ چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ اس وقت ایک عورت روتی ہوئی روم میں آ گئی اور بولی کہ ڈاکٹر میرے والد کو بچا لیں۔ میں اٹھنے لگی تو ڈوسا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، جن مجھے لے کر چلے جائیں گے۔ میں پریشانی میں کبھی اس عورت کو اور کبھی اپنی بچی کو دیکھتی تھی کہ اچانک میری پڑوسن بولی کہ تم جلدی جاؤ، ڈوسا کو میں لے کر آتی ہوں۔ میں اس عورت کے ساتھ بھاگی۔ اس کا گھر 7ویں فلور پر تھا۔ گھر بری طرح متاثر ہو چکا تھا، لیکن اس کے فادر جس روم میں تھے اس کی چھت پھاڑ کر ایک میزائل وہاں گرا ہوا تھا، نہ جانے کیوں پھٹا نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا سانس رک سا گیا۔ اگر وہ بم پھٹ جاتا اور اس سے آگے میں کچھ سوچ نہ سکی۔ اس کے فادر کا سانس بند تھا اور وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے مر چکے تھے۔ میں نے کافی کوششیں کی مگر ان کو نہ سانس آنا تھا نہ آیا۔ ایمبولینس اور بم اسکواڈ کو فون کر دیا گیا تھا۔ میں نیچے آ گئی۔ ڈوسا پڑوسن کی گود میں بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے تیز فیور ہوا تھا۔ اس عورت کے ابو کی میت میزائل کو ہٹانے والوں نے پورا دن لگ گیا۔ گھر آئی تو شام کے پنجے گاڑ چکے تھے۔ کھانا بنا کر ڈوسا کو کھلانا چاہا مگر بخار کی وجہ سے وہ نہیں کھا پائی۔ میں نے اسے صوفے پر ہی سونے دیا۔ ڈرائنگ روم کی چھت میں دراڑیں پڑ چکی تھی اور کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے بے دلی سے کھانا کھا کر سونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ رات کی کسی پہر میری کھسر پھسر کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی سامنے نظر اٹھائی ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ وہ آدمی سفید کپڑوں میں تھا۔ میں نے اٹھنے دیکھا کہ وہ ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ میں ڈوسا کو سوچ کر چیختی ہوئی اس کے کمرے میں بھاگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھت کی دراڑ میں غائب ہو گیا۔ میری آواز تو بند ہو چکی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے چھت کو گھور رہی تھی۔
اچانک کسی نے مجھے بلایا۔ میں جیسے ایک سحر سے نکل آئی۔ وہ ڈوسا تھی۔ میرا بازو ہلا کر بولی کہ جن چلا گیا۔ دہشت سے میرا برا حال تھا۔ میں نے ڈوسا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں آ کر اندر سے میں نے کنجی لگا دی۔ ڈوسا کو گلے لگا کر میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے میرے شوہر بہت یاد آ رہے تھے۔ کاش وہ یہاں ہوتے۔ نہ جانے کب ہم دونوں وہیں دروازے کے قریب ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو آنکھ کھڑکی کھلی اور ٹھنڈی ہوا اندر آنا شروع ہو گئی۔ میں نے پردے گرا دیے اور ڈوسا کو بیڈ پر لٹایا۔ وہ بخار میں بے سدھ ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے لیے قہوہ بنایا، اپنے لیے بھی میں نے چائے بنائی۔ رات کے اس واقعے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج ہی چلی جاؤں، مگر ڈوسا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میزائل سے واقعے کے بعد وہاں لوگ بلڈنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب وہاں 2-3 گھرانے ہی صرف بچے تھے۔ ارد گرد بھی سب خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اسی رات میں بہت پریشان تھی۔ ڈوسا کا سلا کر میں کمرے میں آئی اور کھڑکی پر پلاسٹک کو ٹیپ سے چپکا دیا کہ ہوا نہ آ سکے۔ میں تھک کر لیٹ گئی۔ نہ جانے میری کب آنکھ لگی اور میں کب سو گئی۔ اچانک کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شوہر پاس ہیں اور اپنی جگہ پر سو رہے ہیں۔ ایک اطمینان کا سانس لے کر میں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اسی وقت انہوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک گرم اور کھردرا ہاتھ تھا۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ میرے شوہر تو جنگی کیمپ میں تھے، یہاں نہیں۔ اس کے خیال آتے ہی اس مخلوق نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں پورا زور لگا کر اس کا ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میرے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ آنکھ کھول کر میں نے اس مخلوق کو دیکھا تو وہ بنا پتلیوں کی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرے دل سے پوری قوت سے صرف ایک نام نکلا، اللہ۔ اور اس وقت میرا گلا چھوٹ گیا۔ میں نے اڑ کر فرش پر جا کر گری۔ میرے بازو ٹانگیں ایسا لگا کہ ٹوٹ چکی ہیں۔ میں چیخ چیخ کر بس اللہ کا نام لے رہی تھی اور اس دم سب کچھ غائب ہو گیا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب تک میں وہاں پڑی رہی۔ میری آنکھ کھلی تو کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کوہنیوں اور ٹانگوں میں میری شدید درد تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ ڈوسا تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کے پاس بھاگی۔ وہ بولی کہ اوپر جانا ہے، ایمن اوپر آخری منزل میں ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا اور ڈرائنگ روم میں لے کے آ گئی اور صوفے پر اسے لٹایا۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ میں ہمت کر کے کچن میں آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ ریڈی کرنے کے بعد ڈوسا کو دیکھنے میں ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرا دماغ تو گھومنے لگا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس نے خالی کونے کی طرف اشارہ کیا اور بولی اس سے، مگر وہاں پر کوئی نہ تھا۔ میرے لیے اس گھر میں رکنا اب محال ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کچن میں لے کے آئی اور خود کو سنبھال کر پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو ڈوسا بولی کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے اور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا تو جیسے دم ہی نکل گیا۔ میں نے ڈوسا کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور بولی کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، مجھ سے زیادہ پیار آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ آنسو میرے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ تم ان سے کبھی بھی بات مت کرنا۔ میں نے خود کو سنبھال کر یہ بات اس سے کہی۔ تم صرف میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے چمٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور پانی پلایا اور کہا کہ کچھ کھا لے تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے بھی ناشتہ کیا اور پیراسیٹامول کی 2 ٹیبلٹس نگل کر چائے پی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج یہاں سے میں ضرور چلی جاؤں گی۔ اس وقت ڈوسا نے جو کہا اسے سنتے ہی جیسے میں سن سی پڑ گئی۔ وہ بولی کہ ایمن کو ڈھونڈ لے، اگر وہ نہ ملی تو میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، وہ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ یہ جملہ تھا کہ بم کا گولہ جو میرے دماغ میں پھٹا تھا۔ میں نے بیچارگی اور غصے کی حالت میں پورے گھر میں ایمن کو ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہ ملی۔ میں ساتھ ساتھ کپڑے بھی رکھنا چاہ رہی تھی، اپنے اور ڈوسا کے کپڑے، میڈیسن اور کھانے کا سامان۔ میں نے جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میری پڑوسن دوست آ چکی تھی اور کہنے لگی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ڈوسا کا بخار اترا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ میں کچھ نہ بولی تو وہ چلی گئی۔ میں نے ڈوسا کو دیکھا اور اسے پھول سے گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی۔ ان کی سمجھ میں بھی بخار کی کوئی وجہ نہ آ سکی۔ مریضوں کا ان کے پاس ہجوم تھا۔
گھر آتے آتے شام ہو چکی تھی۔ میں پہنچی تو دیکھا کہ مالک مکان بھی جا رہے تھے۔ انہیں گڈ بائی کہہ کر میں اپنے گھر آئی۔ اب اس پوری عمارت میں ہم ہی بچے تھے۔ میرا سر دکھ رہا تھا اور چکر بھی محسوس ہو رہے تھے۔ ایسی حالت میں گاڑی چلانا بھی میرا ممکن نہیں تھا۔ ناچار میں گھر میں ہی آنا پڑا۔ عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے ڈوسا کو صوفے پر لٹایا تو وہ دوا کے اثر سے سو رہی تھی۔ میں نے کچن میں ایک چھری لی اور صوفے پر آ کے بیٹھ گئی۔ آج کی رات تو کسی نہ کس طرح گزارنی ہی تھی مجھے۔ میری بچی کو کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے۔ ایسا سوچتی نہ جانے کب میری آنکھ لگ چکی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے کوئی پیٹنے لگا۔ میں نے ڈوسا پہ نظر ڈالی تو وہ سو رہی تھی۔ میں چھری لے کر دروازے پر آئی اور بولی کہ کون؟ شیشے کی جھری سے باہر جھانکا تو ایک سایہ سا سیڑھیوں کی طرف گیا۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا مگر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف لپکی، اوپر دیکھا تو یاد آیا عمارت تو سنسان پڑی ہے، یہاں کوئی نہیں۔ واپس دروازے کی طرف لپکی تو وہاں کوئی چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ اس کی شکل سیاہ تھی، اتنی کی کوچ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بجلی کی طرح میرے گھر میں چلا گیا۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ میں چیخ چیخ کر ڈوسا کو آوازیں دینے لگی، ڈوسا ڈوسا دروازے کھولو، اور ایک دم دروازہ کھل گیا۔ ڈوسا پریشان میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی نہ تھا۔ اس وقت میں نے ڈوسا کو گود میں لیا اور عمارت سے نکل کر سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ نہ سر پر چادر تھی نہ پاؤں میں جوتی۔ نہ جانا میں کتنی دیر بھاگتی گئی اور آگے سے پولیس کی جیپ مجھے نظر آئی۔ میں ایک دم سے رک گئی۔ ایک آفیسر نے مجھ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور بولا کہ شرم نہیں آتی ایسے حالت پہ سڑک پر بھاگ رہی ہو؟ تم نے کیا یورپ سمجھ رکھا ہے؟ اس کے بعد چادر لے کر مجھے تھانے لے گئے۔ وہاں ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے اسے کیا کہتی، وہ یقین نہ کرتے۔ میں رونے لگی۔ اس نے ایک بڑی چادر مجھے اوڑھنے کو دی۔ پھر آفیسر نے کہا کہ اس بار میں معاف کرتا ہوں، آئندہ چادر کے بنا سڑک پر نظر آئی تو جیل میں ڈال دوں گا، اور مجھ سے مجھے گھر چھوڑ کے آ گئے۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی بچی کی خاطر لڑوں گی، اسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ بیچاری میرے ساتھ بخار میں پریشان تھی۔ گھر میں آ کر میں نے بس سامان اٹھایا اور ڈوسر کا ہاتھ پکڑ کر نکلی۔ اس وقت بجلی بھی بند تھی اور سائرن بجنے لگے۔ میں نے ٹارچ نکالی اور ڈوسا سے کہا کہ اپنے کمرے سے بیگ اٹھا کر لائے۔ خود میں نے بھی جلدی سے بیگ اٹھایا۔ وہ کمرے سے نکلی تو میں نے کہا کہ تہ خانے میں گئی۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں میں نیچے سے چلی جاتی، اور اس وقت مجھے اوپر سے ڈوسا کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ اماں اماں کہاں ہو، میری مدد کرو۔ میں ساتھ آئی اور ڈوسا پر ٹارچ روشنی ڈالی۔ اس نے آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس وقت اوپر سے ڈوسا کی آواز آئی کہ ماں جلدی آؤ۔ میں نے اپنے گھومتے سر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ نیچے ڈوسا چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے ایک آواز نہ سنی اور بھاگم بھاگ اپنے گھر کی طرف آئی۔ ڈوسا کی آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے میں گئی اور بیڈ کے نیچے تھی۔ میں نے نیچے لیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ ڈوسا نہ تھی، وہ ایک سیاہ سی مخلوق تھی جس نے 1-2 فٹ کا جبڑا کھول کر مجھے کھانا چاہا۔ دہشت اور خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں چیختے ہوئے نیچے بھاگی۔ میری بچی اکیلی تہ خانے میں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر اسے نکال لوں۔ گرتی پڑتی میں وہاں آئی تو وہی مخلوق ڈوسا کے پیچھے کھڑی تھی۔ ڈوسا میں نے اسے لینے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ نہ جانے کیا میرے پیروں میں الجھا کہ میں ٹکراتی ہوئی سیڑھیوں سے تہ خانے کے فرش پر گری۔ ڈوسا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میری آواز آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ انہیں چھوڑ دو، میرے پاس آؤ بیٹی۔ وہ میری طرف بڑھی مگر ایک سیاہ چادر درمیان میں حائل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اللہ کو پکارتی چادر کو پھاڑنے لگی۔ اس میں سے ڈوسا کا بازو مجھے نظر آیا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے کھینچا، وہ میری بیٹی ہی تھی۔ اسے سینے سے لگائے میں زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہاں ایمن پڑی تھی، ڈوسا کی گڑیا، اور بجلی بھی آ چکی تھی۔ میں باہر نکلی اور ڈوسا کو گاڑی میں بٹھا کر اس عمارت سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ مجھے صحت مند ہونے میں 6 ماہ لگ گئے۔ ٹانگ کی ہڈی میری ٹوٹ چکی تھی۔ میرے شوہر بھی واپس آ گئے اور جنگ بھی ختم ہو گئی، مگر میں جانتی ہوں انسان اور جنات کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لسن، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔